ارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان سے پہلے کوشش کر کے گھر کی صفائی صحیح طرح سے کی جائے، کیونکہ جو انسان رمضان کا منتظر رہتا ہے، یعنی کہ انتظار کرتا ہے اور گھر کو صاف اور پاک کرتا ہے، رمضان سے پہلے ہی اپنے گھر کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، مکڑی کے جالے کسی بھی کونے میں نہیں رہنے دیتا، تو خوشحالی بانٹنے والے فرشتے اس گھر میں مقیم رہتے ہیں، اور یہ رمضان میں یہ گھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے، کیونکہ جس گھر میں رمضان سے پہلے جالے موجود ہوتے ہیں یا وہ گھر جو صاف نہیں ہوتے، تو ان گھروں میں برکت بانٹنے والے فرشتے آتے ہیں تو ان گھروں سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ لوگوں کو کوشش کر کے رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے اور خوشبو سے اپنے گھروں کو معطر کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کو پاک و صاف کرنا چاہیے، اور سورہ رحمان اور سورہ یاسین کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمہاری دعاؤں کو پرواز دے گا اور تمام مصیبت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھے گا۔ دوستو، جب ماہ شعبان ختم ہونے والا ہوتا ہے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اگرچہ قید بھی ہو جاؤں تب بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے محروم رکھوں، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے محروم رہنے چاہیے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں مکڑی کے جالے اور زیادہ بڑھ جائیں اور انسان نہ دیکھ سکیں اور ان کی عبادت اور دعاؤں میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں۔ پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو بھی صاف کر لینا چاہیے اور اپنے دلوں کو بھی گناہوں کی گندگی سے صاف کر لینا چاہیے، اور ہمیں خوشیاں منانی چاہیے کہ اتنا عظیم الشان رمضان کا مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ بڑی خوشی منایا کرتے تھے اور رمضان کے مہینے کو خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔